السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 154 سے تفسیر۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور کو۔ رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، یعنی کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر اوپر کرنا۔ تو کیا اٹھایا گیا؟ کوہ طور، وہ مشہور پہاڑ جو ہے طور کا، اسے زمین سے اکھیڑ کر نکال کر ان کے سروں پہ معلق کیا گیا۔ بمیثاقہم، ان سے میثاق لینے کے لیے، پکا وعدہ لینے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ماننے والے نہ تھے۔ اور کس بات کا وعدہ تھا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور اس وقت ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دروازے میں داخل ہوں، کیسے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ کس دروازے میں داخل ہونے کی بات ہے یہاں؟ جس بستی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، فلسطین کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو کیسے داخل ہوئے تھے؟ جی ہاں، سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ۔ اور مکہ پہنچنے پر آپ نے کیا کیا تھا؟ جب سارے کام مکمل ہو گئے تو آپ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ آپ نے صلاۃ الضحیٰ کی زیادہ رکعتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا نماز نبی میں، جو مکہ میں آپ نے زیادہ پڑھی تھی، تو وہ اس نماز کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل شکرانے کی نماز تھی، اس لیے اس میں زیادہ رکعت آپ نے ادا کی تھی۔ تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تواضع کے ساتھ اور شکرانے کے طور پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو۔ اور اس وقت کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ سبت کا دن ان کے لیے محترم دن تھا، ہالیڈے تھا، اور اس روز ان کو کسی بھی دنیا کے کام کے کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تو لا تعدوا فی السبت، یعنی اس روز کی حرمت پامال نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ وہ تورات کے حکم کو قبول کریں گے، سبت کی خلاف ورزی نہ کریں گے، اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کا کیا کیا؟ عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو دروازے سے داخل کس طرح ہوئے تھے؟ ہنتتن کہتے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے، پیٹھ کے بل۔ اب آپ ذرا کسی ایسے انسان کی پوزیشن پر غور کریں کہ جو پیٹھ کے بل گھسٹ رہا ہو، جیسے بچے کرال کرتے ہیں نا بعض اوقات، بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے چلنے میں اگر کوئی بڑا سنجیدہ معقول انسان اس طرح چل رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ اس کی شکل کیا نظر آئے گی، اس کے حال حلیہ کیا دکھ رہا ہوگا۔ اور ایک نہیں دو نہیں، ساری قوم ایسے داخل ہو رہی ہو۔ یہ تمسخر اور مذاق کی حد ہے، اکڑ اور تکبر کی حد۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم جھکتے ہوئے داخل ہونا، شکرانے کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ ہنستے ہوئے، ٹھٹھے اڑاتے، مذاق اڑاتے، گھسٹ گھسٹ کے، یعنی اکڑ اکڑ کے۔ ایک ہوتا ہے نا یوں سر اٹھانا، کیونکہ جب آپ کو بیٹھ کے چلنا پڑے تو آپ کو لازماً گردن اٹھانی پڑتی ہے نا، یعنی آپ یوں کر کے نہیں گھسٹ سکتے، اور پھر آپ پورا ہلتے بھی ہیں۔ ظاہر پاؤں پہ چلتا ہے نا انسان، اور پاؤں چلنے کی وجہ اگر بیٹھ کے چل رہا ہے، پیٹھ پہ چل رہا ہے، تو انتہائی حماقت بھی ہے اور بچپنا بھی ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اور کہا گیا کہ تم حتتن کہنا کہ یا رب ہمارے گناہ دور کر دے ہم سے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہنتتن۔ وہاں بھی ان کو کھانے پینے کی باتیں نہیں بھولی، کیونکہ اور زندگی میں دلچسپی کوئی نہیں تھی کسی چیز کی، تو وہاں بھی ہنس رہے ہیں، کھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور تمسخر کر رہے ہیں، اور احکام الہی کا کھلا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کے اندر کس قدر بگاڑ آ چکا تھا۔ یہ ایسا تو نہیں جیسے کوئی انتہائی ڈھیٹ شرارتی بچہ ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگے سے الٹ کام شروع کر دیتا ہے۔ آپ اسے کہتے چلو تو وہ اچھلنے لگتا ہے، یعنی الٹی سیدھی حرکتیں۔ تو یہ بگاڑ کی حد تھی۔
اور یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب پہاڑ سر پہ تھا، اس وقت مانے اور بعد میں اس طرح عہد کی خلاف ورزی کی۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے روز زیادتی نہ کرنا، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 65 میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس وعدے کا بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، انہوں نے اعتدوا فی السبت، بالکل الٹ کیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے، یاد ہے آپ کو؟ دھوکہ دہی کے ساتھ مچھلیاں پکڑی تھی، اس میں مکر و فریب اور ہیلے سے کام لیا تھا۔ یہ بھی کس کی صفت ہوتی ہے؟ مکر، دھوکہ، فریب، ہیلہ سازی، حجت بازی، یعنی حیران کن حد تک اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے، جو ان کی مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آتی ہیں اور اس دن وہ جال لگا کے چھوڑ دیتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کہتے ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اور ویسے جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوط پکڑنا، اور جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی 171 آیت میں آتا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہاں تو آتا ہے نا رفعنا فوقهم الطور، اور وہاں اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر امبریلا کی طرح چھا دیا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ چھت تو اوپر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دیواریں، پلرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن اگر کسی وقت کوئی پہاڑ یا کوئی ایسی چیز سر کے اوپر آ کھڑی ہو جو کسی سہارے پر نہ ہو اور گرنے ہی والی ہو، اور اگر گرے تو انسان کا بچے کچھ نہ، اس موقع پر انسان عہد کرے اور بعد میں پھر جائے، تو اس سے زیادہ خلاف ورزی کیا ہوگی؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ منافقت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب یہاں اس قوم میں پائی جاتی ہیں۔ اور آج اگر مسلمان اسی قسم کی دھوکے بازیاں اور دین میں ہیلہ سازیاں اور چال بازیاں کرتے ہیں اور بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے نام پر بے دینی کے کام کرتے ہیں، تو یہ سب انہی کی مشابہت ہے، جس میں آپ نے خبردار بھی کیا تھا کہ تم پچھلی اقوام کے قدم بقدم چلو گے، اگر وہ گو کے بل میں گئے تو تم بھی اسی میں جا کے گھسو گے، یعنی سارے تمہارے کام ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور کتاب کو پکڑنا تو کیا، ان کے جو ائمہ اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ کوئی کتاب ان پر آئی بھی ہے کہ نہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، کون سے عہد کو؟ یہ جو ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر لیا گیا تھا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ کون سی آیات؟ آیات سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں بھی اور احکامات بھی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو سب کے بارے میں تھے، یا کتاب کو مضبوط پکڑنے کے بارے میں تھے، یا کتاب کی پیروی کرنے کے بارے میں تھے، ان سب آیات کے انکار کی وجہ سے، اور خصوصاً ان آیات کا انکار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تھیں، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبی کی جمع ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انبیاء کو قتل کیا، اور کس کو قتل کرتے تھے؟ جو ان کو انصاف کا حکم دیتا، یأمرون الناس بالقسط، جو بھی ان کو انصاف کی بات کرتا اس کو بھی پکڑ کے ختم کر دیتے۔ بغیر حق، نہ حق، کبھی بھی کسی پیغمبر کا قتل حق پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حق لے کر آتا ہے، تو اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ نہ حق۔ وقولہم، اور ان کا کہنا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف ہیں۔ اس کے دو معنی، ایک تو غلف کا معنی ہے محفوظ چیز، جیسے برتن، یعنی ہمارے دل علم کے برتن ہیں، علم کے خزانے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ، ہمیں بہت آتا ہے، مزید کی ضرورت نہیں، اور نہ بتاؤ ہمیں۔ یا یہ کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تمہاری بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، ہمیں کلک نہیں کرتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے مکہ والے بھی کہتے تھے نا، سورۃ فصلت آیت 5 میں آتا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں ہیں، فی اکنہ مما تدعونا الیہ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں نہیں سمجھ آتی، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بھی بوجھ پڑا ہوا ہے، ومن بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے،
ہمیں تمہاری بات نہیں سمجھ. حجاب کا مطلب کیا؟ ایک رکاوٹ ہے. ہم ایک لیول پر نہیں، ایک پیج پر نہیں. عام طور پہ کہتے ہیں وی آر ناٹ ایٹ دا سیم پیج، یا ایک سیم لیول پہ، ایک فریکوینسی نہیں. یعنی جو تمہاری بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور جو ہم کہتے ہیں وہ تمہارے پلے نہیں پڑتی، تو ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں بن سکے گی. تو کہتے تھے قلوبنا غلف، تمہاری بات ہمارے دلوں کو نہیں لگتی، ہم نہیں سمجھتے. کیوں نہیں لگتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ختم اللہ علی قلوبہم. وہی بات یہاں دوبارہ فرمائی گئی، طبع اللہ علیہا. وہاں بھی وجہ کیا تھی ختم کی؟ کفر. اور یہاں بھی وجہ کیا ہے طبع کی؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی بات کب سمجھ میں نہیں آتی؟ جب انسان کے اندر اقرار کی بجائے انکار کا رجحان غالب ہوتا ہے. میں نے نہیں ماننا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا. نہیں، نو. جب اندر سے نو ہوتی ہے نا، تو انسان نہ سنتا ہے، پھر نہ سمجھتا ہے، نہ قبول کرتا ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر بہت کم. اس کے دو معنی. پہلے پارے میں بھی یہ بات ہوئی تھی، وہاں شاید اشکال رہ گیا، اس لیے اب اس کی وضاحت جان لیجئے تاکہ دوبارہ ترجمہ درست ہو. ایک معنی اس کا کیا ہے کہ ان کا ایمان ہی بہت تھوڑا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے، ان میں ایمان والے تھوڑے، یعنی کم لوگ ایمان لائے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جتنا مانتے ہیں وہ ماننا بہت تھوڑے درجے کا، یعنی ایمانا قلیلا، یا پھر ایمان لانے والے مؤمنین قلیلون. تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پہاڑ اٹھا کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، وہ ایک طرح سے ان کو ڈرا کے یا ایک طرح سے ان کو دباؤ میں لا کے ان سے منوایا گیا تھا. یعنی وہ ایمان ان کا کوئی شرح صدر کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، ایک دباؤ کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ. اور جو ہی وہ مجبوری ہٹی، جو پھر اپنی اصل پہ آ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان کون سا ہوتا ہے؟ جو شعور کے ساتھ اپنے دل کی خوشی سے انسان شرح صدر کے ساتھ قبول کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجبوراً مسلمان ہیں، کہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ورنہ ان کی اپنی ایمان سے، دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسی وجہ سے جب ان کو اللہ رسول کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں اس کو. وہ پہلے کہتے نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، ٹو مچ ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں دو. کیونکہ اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے نا، غلف ہے. وہ کہتے پہلے ہی بھرے ہوئے، بہت آتا ہے، بہت پتہ ہے، یا یہ کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، یہ ہو نہیں سکتی ہم سے. تو اصل ایمان وہ ہے جو شعوری طور پر اپنے دل کی خوشی رضامندی سے قبول کیا جائے. اسی لیے ایمان میں پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ اقرار بالقلب، کہ دل کو قرار آ جائے، دل مان جائے. ایمان کا پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے، پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اقرار بالقلب، دل راضی. تو جس چیز پہ انسان کا دل نہ راضی ہو اور کوئی زبردستی پکڑ کے کھینچ کے اس طرف کر دے، تو وہ زیادہ دن وہ چیز ٹھہر نہیں سکتی. جب اقرار نہ ہو تو استقرار نہیں ہوتا. استقرار کیا ہوتا ہے؟ استقامت. پھر بندہ ٹھہرتا نہیں اس چیز پر. تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دل کا راضی ہونا بے حد ضروری ہے، جبر نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر ایمان کی کمی یا کمزوری کی وجہ کیا تھی؟ اقرار نہیں تھا، قبولیت نہیں تھی، ایکسپٹنس نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اگلے درجے پر عمل بھی نہیں تھا. انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ ہم وعدہ خلافی کب کرتے ہیں، بندوں سے کیے ہوئے وعدے کب توڑتے ہیں. یہاں ان کے وعدے توڑنے کی بات ہو رہی ہے نا. آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، پھر آپ پورا نہیں کرتے. کب؟ جب شروع سے ہی نیت نہ ہو، دل نہ مانتا ہو، صرف دوسرے کی خاطر روب میں آ کے، دباؤ میں آ کے، یا یہ کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن بعد میں غائب. تو یہ جو وعدہ خلافی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ارادہ شروع سے ہی کوئی نہیں ہوتا، نیت خراب ہوتی، اندر باہر میں فرق ہوتا ہے، کنوکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. اور یہ ایک طرح سے دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو اسی لیے وعدہ خلافی کو
منافقت کی اولین علامتوں میں سے قرار دیا گیا کہ جس کے اندر 3 علامتیں ہوں اور ایک حدیث میں 4 کا ذکر آتا ہے وہ پکا منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اور ان میں سے ایک وعدہ خلافی بھی ہے کہ بڑے بڑے وعدے کر لے اور ان کو پورا نہ کرے۔ تو بندوں کے ساتھ بھی بندے جب وعدہ توڑتے ہیں جب ان کی نیت خراب ہوتی ہے، تو اللہ کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے، نظر ہو یا فرائض کی ادائیگی کا نہ ہونا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے دل راضی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کو جب بھی کوئی حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ سمعنا و اطعنا، فوراً قبول کر لی بات، فوراً مان لی۔ آج ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہمارے عمل نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ دل ہی نہیں راضی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز پہ دل راضی ہو جائے پھر انسان اس میں پیچھے رہ جائے، پھر وہ کسی بھی قیمت پہ اس کو کرتا ہے۔ تو یہاں ان کے ان سارے جو جرائم تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ان عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اس لیے اب یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا نا کہ انسان کا گناہ اس کے لیے مزید نیکی کے رستے مسدود کرتا ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو آواز دیتی ہے، جنم دیتی ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا رستہ کھولتی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہم نیکی کا عام طور پر ریوارڈ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کسی کی مدد کی، چھوٹی سی کوئی چیز دی تو بس ابھی مجھے بھی کچھ مل جائے، ہم یہ ریوارڈ سمجھتے ہیں نا۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے طریقے سے آپ کو اس سے زیادہ نیکی کا موقع دے دے۔ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، آپ کو وہ ریوارڈ نہیں ملا جس کی آپ توقع رکھے ہوئے تھے ذہن میں، اللہ نے آپ کو ایک اور رستے سے ایک اور بھلے کام کی ایسی توفیق دی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ریوارڈ ہے نا۔ کیا نیکی کی توفیق ریوارڈ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا کمال کہ ہم کچھ بھی کرنے کے قابل ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق سے بندہ کرتا ہے۔ اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو سچا ہوتا ہے، جس کے اپنے اندر طلب ہوتی ہے۔ پھر اللہ مہر نہیں لگاتا، پھر رستے بند نہیں کرتا، پھر اللہ رستے کھولتا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ کن کے؟ یہود کے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے۔ کون سا قول؟ علی مریم، اوپر مریم کے، بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان۔ کون سا تھا بڑا بہتان؟ جی، ان پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور کفر کس کا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یعنی چونکہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں لہٰذا آئندہ آنے والے نبی کو یہ نہ مان سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی اصلاح کے لیے، ان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں کفرہم سے مراد ان کا انکار کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے۔ وقولہم، اور ان کا قول، اور یہ بڑے فخری انداز میں یہ باتیں کرتے تھے۔ کون سا قول؟ علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم کا، یعنی زنا کا الزام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی واضح طور پر برات کا اظہار کیا قرآن پاک میں۔ سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں حضرت مریم کی یہ برات آتی ہے۔ انسان اگر عام پڑھے تو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی؟ جتنی بار بھی یہ بات قرآن میں آتی ہے یہ دراصل یہود کے الزام کے دفاع میں آتی ہے، یہ سبب ہے اس کا، ورنہ کسی اور عورت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی یہ صفت قرآن پاک میں نہیں بیان کرتے، لیکن یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی صفت خاص طور پر یہ بیان کی گئی کہ احسنت فرجہا۔ یہ بالکل جھوٹ الزام ہے ان پر جو یہود نے لگایا، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر آئی تھی واپس اللہ کے اذن سے، جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ تم خاموش رہنا اور یہ بچہ بولے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا؟ تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور سورۃ مریم میں انشاءاللہ آپ آگے ساری تفصیل پڑھیں گے۔ اور اس وقت جب حضرت مریم بچہ اٹھائے ہوئے آئیں
تو یہ سب بول اٹھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی ہیں لیکن چونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس لیے بھائی کہا ان کو، یعنی پیغمبر کے ساتھ نسبت دی کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہ تھا، وہ تو اتنا نیک شخص تھا اور دنیا سے رخصت ہوا، اور تمہاری ماں بھی بڑی نیک ہے، یہ تم کہاں سے یہ بچہ اٹھا لائی؟ اور فأتت به قومها تحملہ، جب بچے کو اٹھائے ہوئے آئی تھی تو فوراً کیا کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو تم بہت بڑا پاپ کما لائی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر بچے نے خود بول کے اپنی ماں کی برا ظاہر کی، لیکن وہ اس کو نہیں مانے، وقتی طور پہ چپ ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے تک یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو ان کی برائیوں پہ ٹوکنا شروع کیا تو انہوں نے ان کو بے وزن کرنے کے لیے، ان کی بات کو کم کرنے کے لیے وہ پرانی بات پھر اٹھا نکالی اور کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو، تم تو نعوذ باللہ ولد الزنا، اور تمہاری ماں ایسی اور ایسی تھی، لہذا تم ہمیں مت نیکی کی تلقین کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کی بات کسی کو کہتا ہے تو لوگ فوراً کس پہ آ جاتے ہیں؟ اس کے ماضی پہ، یا اس کے ماں باپ یا خاندان، یا یعنی کہیں نہ کہیں سے، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو کوئی جھوٹا الزام لا کے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنے پاک باز لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، تو اس لیے دین کا کام کرتے ہوئے مینٹلی اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتے، کسی بھی جھوٹ کے ساتھ آپ کو منسوب کر سکتے، تو ایسی باتوں پر پھر وہ لوگ جو بیساکھیوں پہ چلنے والے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو خالصتاً اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر وہ ایسی باتوں سے گھبراتے نہیں، وہ ان کو روٹین کی چیز لیتے ہیں کہ یہ سب ایک جھوٹا پراپیگنڈا ہے کس کام کے لیے، تاکہ خیر کی بات آگے نہ بڑھے۔ تو ایسے میں انسان کو ان کے مقابلے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اور زیادہ اللہ سے قریب کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا تھا مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم تھے جو رسول اللہ تھے۔ اب یہ جو ان کا کہنا تھا ہم نے قتل کیا، یہ کیسا کہنا تھا؟ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کیا، اور پھر آپ دیکھیں کنیت بھی بتاتے ہیں، نام بھی بتاتے ہیں، نسبت بھی بتاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ بھی کہتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ انہی کو ہی کیا تھا۔ ورنہ عام طور پر تو کسی کا نام لے کے بات کر دی، اگر صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ انا قتلنا عیسیٰ یا انا قتلنا مسیح کافی تھا۔ نہیں، مسیح لقب، عیسیٰ نام، ابن مریم نسبت، کس کے بیٹے، اور پھر رسول اللہ۔ اچھا یہ مانتے تو نہیں تھے ان کو رسول اللہ، پھر کیوں کہتے تھے رسول اللہ کو قتل کیا؟ تنزیہ طور پر، وہ جو خود کو رسول کہتے ہیں اللہ کا، اگر وہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہمارے ہاتھوں کیوں مارے جاتے؟ یہ مراد تھی ان کی کہ ہم نے ان کو قتل کیا، یعنی استہزاء کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں، جیسے ان کی والدہ کا کیا تو ان کی اس بات کا بھی کیا۔ وما قتلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وہ قتل نہیں کر سکے تھے۔ وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا تھا، وہ کروسیفائی نہیں کیے گئے تھے۔ صلبو کا لفظ جو سواد لام بے سے ہوتا ہے، صلیب اسی سے ہے۔ صلیب ہوتا ہے کسی انسان کو مارنے کے لیے لٹکا دینا، لٹکا کے مارنا، یہ صلیب پہ چڑھانا ہوتا ہے، کروسیفائی کرنا۔ وما صلبوہ، انہوں نے اس کو صلیب پر نہیں مارا تھا، ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، شبہ پڑ گیا ان کو۔ اب ہوا کیا تھا، اس میں بہت سی تاریخی روایات آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس مکان میں تھے اس کے چوکیدار کی شکل ویسے ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیا آسمان پہ، اور وہ جو وہاں گارڈ تھا وہ ویسا ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک حواری جس نے جاسوسی کی تھی وہ ان کی شکل کا بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال کئی ایک روایات ملتی ہیں، جو بھی ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ سمجھ نہیں پائے، بات کی حقیقت کو نہیں پہنچے۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نہ قتل ہوئے تھے نہ سولی پہ چڑھے تھے۔ آگے آتا ہے اگلی آیت کے شروع میں، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا،
کس معاملے میں؟ قتل عیسیٰ میں. لفی شک منہ، وہ بھی اس کے بارے میں شک میں، یعنی جو کہتے ہیں کہ قتل ہوئے تھے وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہیں بھی شک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کرسچنز کے اندر کئی قسم کے گروہ، بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے، یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ مشتبہ ہے، یقینی بات کسی کے پاس بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس بات کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ ہوا کیا. اصل میں اس میں کیونکہ قرآن کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے، نہ ہی کوئی صحیح حدیث یا روایت ہمیں ملتی ہے کہ پھر ہوا کیا تھا. یہ جتنی بھی باتیں نا، مثلا سب کے چہرے حضرت عیسیٰ جیسے ہو گئے تھے، بعض کہتے ہیں وہ اس کا ہوا، کوئی کہتا ہے اس کا ہوا، اس کا ہوا، لیکن اصل بات کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ اس معاملے میں شک کا شکار ہوئے، شبے میں پڑ گئے، حقیقت ان پہ چھپ گئی، مشتبہ ہو گئی. اب کیا ہے کہ ما لہم بہ من علم، شبہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علم نہ ہو. علم شبہات دور کرتا ہے نا، تو ان کے پاس صحیح علم تو تھا نہیں کہ ہوا کیا. الا اتباع الظن، مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. اور گمان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کو فائدہ نہیں دیتا، اس سے حقیقت نہیں پتہ چلتی، اصل صورت سامنے نہیں آتی. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن. یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور ظن جو ہے گمان، لیکن وہ چیز جس میں علم نہ ہو، یعنی جو علم پر مبنی نہ ہو، لیکن اس کے بعض اوقات قرائن ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا. اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نہیں قتل کیا، نہیں صلیب پہ چڑھایا، پھر فرمایا یقیناً قتل نہیں کیا. تو صحیح عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہ صلیب پہ چڑھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا. کہاں ہے وہ؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ کس آسمان پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، دوبارہ آئیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے. کس آسمان پہ؟ دوسرے آسمان پر ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں. یعنی بعض لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھلا کیسے اٹھایا ہوگا. اگر اللہ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روح نکال لیتا ہے تو کسی کو جسم کے ساتھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں اٹھوا سکتا؟ وکان اللہ عزیزا حکیما، ہے اللہ زبردست حکمت والا. یعنی تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے ان کے اٹھنے پر. اور حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں. حکیم حاکم سے بھی ہے کہ جس کا حکم چلتا ہے، اور حکمت سے بھی ہے کہ جس کے فیصلے درست ہیں. اور قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الحکم الا للہ، سارا حکم، فرما روائی، قدرت، طاقت تو اللہ ہی کی ہے. پھر کیا مشکل ہے اٹھانے میں؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ ضرور ایمان لائے گا، بہی اس پر. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. اور اہل کتاب یہاں کون ہے پھر؟ یہود، کیونکہ نصارہ تو ویسے ہی مانتے ہیں، یہود مراد ہے. اور اہل کتاب یعنی یہود میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ پر ایمان نہ لائے قبل موتی ہی، اس کی یا اپنی موت سے پہلے. اگر اس کی کہیں تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو پھر یہ کب ہوگا کہ سارے ایمان لے آئیں گے آپ پر؟ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جتنے بھی یہود اور نصارہ ہوں گے سب ان کو مان لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب توڑ ڈالیں گے
اور توڑنی بھی چاہیے. اب آپ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھے تھے تو پھر جس چیز پر آپ کے محبوب کو تکلیف ہوئی اسی کو آپ پوجنے لگ گئے. یعنی کتنی عقل ماری ہوئی ہے نا کہ ایک طرف آپ ان کی محبت میں روتے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں اور اتنے بلند مقام والے ہیں، اور پھر وہ محبوب ہیں ہمارے، اور پھر جس صلیب پر تمہارے خیال میں انہیں چڑھایا گیا وہی صلیب تم اس کے آگے جھک رہے اور سجدے کر رہے ہو، اسی کی عبادت کر رہے. یعنی عقل بھی نہیں اس بات کو مانتی نا. یہ تو ایسے ہی نا کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز کو ٹھوکر کھا کے گرے اور آپ اس چیز کو اٹھا کے چوم لیں، ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی عقل مند ایسے نہیں کر سکتا. تو یہ عجیب عقیدہ ہے. بہرحال تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کے خاص طور پہ صلیب توڑیں گے. یعنی صلیب توڑنا سمبل ہے کس چیز سے؟ نمبر ایک تو اس صلیب پہ نہ وہ چڑھائے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ جس کی تم تعظیم کر رہے ہو اور جس کو تم سینے پہ لگائے ہوئے اور دل میں رکھے ہوئے اور جس کے آگے جھکتے ہو وہ جھکنے کے قابل نہیں. جزیہ اٹھا دیں گے. اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور بخاری کی روایت میں تھا اگر چاہو تو یہ پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام آ کر دوبارہ طبعی موت مریں گے، اور اس مرنے سے پہلے جب وہ دنیا میں آئیں گے تو سب یہود ان پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں رات کو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں. میں نے دیکھا ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے. ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے رنگ کا، سرخ دانی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پہ رکھے طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. بخاری کی روایت ہے. بہرحال دونوں کی شکل بتا دی گئی تاکہ پہچان ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ مسیح دجال تو مکہ میں جا نہیں سکے گا، یہ خواب تھا آپ کا، یاد رکھیے کہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. اور اس خواب کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ مسیح علیہ السلام کی شکل کیسی ہے اور مسیح دجال کیسا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان فرق ہوگا نا. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ختم کریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ کہ ہر مرنے والا اہل کتاب میں سے اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا. وہ کب؟ جب اس کو موت کے فرشتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں، جو یہودی مرے گا تو مرتے وقت جو ہی اس کو موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو حقیقت تو کھل جائے گی اس پر. تو اس وقت وہ مان جائے گا ہاں میں غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے. یعنی ایک معنی اس کا یہی کیا گیا. ہی کی ضمیر دو طرف جا رہی، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو مان جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ ماننے والے خود جب مریں گے تو ان میں سے ایک ایک وَإِن مِّن، یعنی ہر ایک جو بھی کوئی ہے سب کے ساتھ ہی کہ وہ اپنی موت سے پہلے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں گے، اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. لیکن کیا اس وقت کا ایمان لانا فائدہ دیتا ہے؟ اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. جی ہاں، جیسے فرعون دیکھ کر مانا تھا تو اس وقت اس کا ایمان فائدہ نہ دیا اس کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کن کے؟ انکار کرنے والوں کے. ٹھیک ہے، اور ان کے بھی جنہوں نے ان کو معبود بنا لیا. سورۃ المائدہ 117 انشاءاللہ قریب ہی میں پڑھیں گے. اس میں آتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به. قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، اس وقت کہیں گے یا رب میں نے ان کو کوئی اور تعلیم نہیں دی تھی، میں نے انہیں وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ کیا حکم تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. یا رب جب تک میں زندہ تھا میں ان پہ نگران تھا، جب میں فوت ہو گیا تو پھر آپ نگران تھے ان پر. میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتے رہے میرے بعد، میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا.
ٹھیک ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے. ہادو کا مطلب کیا؟ جو یہودی بن گئے. کہتے ہیں نا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور اس کی 2 وجوہات ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم، ہم نے ان پہ حرام کر دی. کیا؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، اچھے کھانے. طیب کی ضد کیا ہوتی ہے؟ خبیث. خبیث کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، ردی کو، اور حرام چیز کو. لکھ لیجئے، طیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ خبیث. اور خبیث میں کیا کیا آتا ہے؟ ناپاک، ردی، گھٹیا. یہ ردی اور گھٹیا ایک ہی چیز ہے. اور حرام. مثلا دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے، مثلا گائے کا جو پیشاب کا چینٹا اس میں پڑ جائے، تو ویسے تو حلال ہے لیکن اب وہ طیب نہیں رہا، ناپاک ہو گیا نا. بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، تو پاک بھی ہونی چاہیے چیز، پاک اور صاف بھی ہونی چاہیے، دیکھنے میں بھی درست ہونی چاہیے، گلی سڑی نہیں ہونی چاہیے، اور حلال بھی ہونی چاہیے. تو ہم نے طیبات ان پہ حرام کر دی. احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ان پہ حرام کر دی گئی. بنی اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں. کیوں؟ بطور سزا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ کس سے محروم ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہے تو میں اور زیادہ دیتا جاؤں گا تم کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناشکری جو ہے نعمتوں کی ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ آئندہ کے لیے نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یعنی اصلاً وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے گناہوں نے ان کے اوپر حرام کر دی. اور یہ ایک عام زندگی کا قاعدہ سمجھے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. جیسے نیکی کا ایک حسن ہوتا ہے نا، ایک برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح گناہوں کی ایک بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے. اور آخرت میں تو جو سزا ہوگی سو ہوگی، دنیا میں بھی اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ظاہر ہونے لگتے ہیں. جیسے اب یہ بنی اسرائیل کے لیے تو کہہ کے حرام کر دی گئی تھی نا، اور یہ چیزیں اب تم نہیں کھا سکتے. جیسے کہ سورۃ الانعام آیت 146 میں اس کی تفصیل آتی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور ان پہ حرام کر دیا گیا. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، والغنم، اور بکری، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان کی چربی ان پہ حرام کر دی گئی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا، آنتے، او مختلط بعظم، یا جو ان کی ہڈیوں میں شامل ہو جاتا، تو وہ یعنی ہڈی کے اندر بھی تو چربی ہوتی ہے نا، اس کی اجازت تھی لیکن ایکسٹرا چربی جو سامنے نظر آتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کا. کون سی سرکشیاں تھیں؟ وہ کتنے عہد توڑے تھے اللہ کے. جب کوئی بندہ اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو سزا دیتا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو چیزیں حرام ہوئیں یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ چیز جو اس کے حصے حق میں ہوتی ہے وہ بھی اس سے لے لی جاتی ہے بعض اوقات. اور پھر آخرت کی طیبات یعنی جنت کی نعمتیں تو ویسے ہی حرام ہوں گی. یہ سورۃ الاعراف میں آگے آپ پڑھیں گے، جب اہل جہنم اہل جنت سے پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ حرام کر دیا، یہ تم نہیں کھا سکتے، تمہیں پانی کا چھینٹا بھی نہیں مل سکتا، تمہارے لیے تو وہ غسلین اور پیپ لہو ہے، وہی تمہارا کھانا پینا ہے. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے، سہولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی، لیکن ہم سرٹن فوڈز کھا ہی نہیں سکتے. ایسی ایسی بیماریاں آنے لگ گئی ہیں وجود میں
کہ اچھے بھلے بیٹھے بٹھائے فلاں بیماری ہے تو اس میں فلاں فلاں چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اب زہر قاتل ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. تو یہ انسانوں کا اپنا ہی ظلم ہے نا. یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں، پاک چیزیں جو کھانے والی ہیں، صحت کا سبب ہے، وہ ہم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی کہ کھا نہیں سکتے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے وہ حرام کر دی گئی، یعنی کہ ورڈز کے ساتھ، اور بعض اوقات ورڈز کے ساتھ نہیں لیکن کسی اور سبب سے نعمت سامنے پڑی اور آپ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس استعمال کرنے کا وقت کوئی نہیں. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا، بڑے بڑے گھر لوگوں نے بنا رکھے، سارا دن گھر میں نہیں ہوتے، پتہ نہیں کس لیے بنائے ہوئے گھر. یعنی یہ ہنسنے کا نہیں، عبرت کا مقام ہے. تو یعنی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا، لیکن یہ صرف انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کا حال دیکھے تو قابل رحم ہے. اتنے اونچے اونچے گھر، اتنے بڑے بڑے گھر ضرورت میں نہیں ہوتی، استعمال بھی ہارڈلی کبھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے واش روم جو بیڈ روم سے بھی بڑے ہوتے ہیں. یعنی میرا نعوذ باللہ ذاتی طور پہ کسی کے اوپر کرٹیسزم کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہم ایک لائف سٹائل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی محروم ہیں ان کے فائدے سے. بعض اوقات یہ ہے کہ سارے راحت کے سامان موجود ہیں، نیند غائب ہے. یہ کم عذاب ہے. بہترین بستر ہے آپ کا، بہترین بیڈ روم ہے، ہر لیٹسٹ چیز آپ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، سب آرام کے سامان ہیں، اور جو نیند جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا. ساری رات آپ بے چین ہیں اور پریشانی اور خوف اور فکر میں گزر رہی ہے. تو اس میں دوسروں کو نہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ مجھے اگر کسی نعمت سے محرومی ہو رہی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہے، چاہے وہ سکون کی ہے، چاہے وہ خوشی ہے زندگی کی، یا کوئی اور چیز ہے، تو ضرور پلٹ کے سوچیں کہ یا رب میں کہاں غلط ہوں، تو مجھے میری غلطی دکھا اور میری توبہ قبول کر. کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا انعام ہے ہم سب پر، جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. زبان پہ ذائقے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور کسی وقت چھین سکتا ہے. ہم سونگھ سکتے ہیں خوشبو، یہ اللہ کا کرم ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. ہم سن سکتے ہیں، اس کا کرم ہے. کسی وقت بھی کچھ لے سکتا ہے. اس لیے ظلم جو ہے، پیچھے قسط کی بات ہوئی نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوسلی قسط اور ظلم انڈر لائن سارے آ رہے ہیں یہاں نا، ان آیات میں. جہاں قوموا قوامین بالقسط کی بات شروع ہوئی، ان اس پوری سورت کا اگر آپ ایک لفظ میں کہیں تو عدل ہے، جو یہ سورت سکھاتی، سورت النساء. عدل اور رحمت، انصاف، دوسروں کے اوپر رحمت. اگر تم رحمت کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم ظلم کرو گے تو تمہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس سے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کا حق نہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے. تو ہمیشہ انسان کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ میں کہاں کمی کر رہا ہوں. تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ طیبات حرام کر دی. اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے حرام ہوئی، یا بعض اوقات انسان دنیا میں بیماریوں کی وجہ سے بعض چیزوں سے، بعض اوقات بعض نافرمانیوں کی وجہ سے بعض چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو ضمنی طور پر ایک اور چیز یہاں یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے میں جو انسان کے لیے جان لیوا ہو یا انسان کو بیمار کرتی ہو، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جان کی حفاظت بھی ہم پر لازم ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعضوں کو بعض چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، مثلا بعضوں کو شرمپ سے ہوتی ہے، بعض اوقات نٹس میں سے پینٹ وغیرہ سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ کسی طرح اگر فوڈ میں کہیں آگے اندر تو بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے لیے کوئی چیز صحت کے لیے نقصان کا سبب ہے تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے. وہ اس کو پھر خود اپنے اوپر حرام کرنی چاہیے، وہ حرام کے درجے میں آ جاتی، چاہے وہ طیب ہو. تو وہ ساری چیزیں جو الرجی کا سبب ہیں. اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیے کہ باہر کا موسم ہوتا ہے، اتنے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی موسم میں بعض لوگوں کو پولن الرجی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا تو اسے فار گرانٹیڈ نہ لیں. اس پر قدم قدم پہ شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دن بنایا، تو نے روشنی دی، تو نے یہ سارے نظارے دیے کہ میں ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور اگر کوئی چیز ہمارے لیے صحت یا ہمارے جسم کے لیے یا زندگی کے لیے
ہلاکت خیز ہو تو اس سے بچنا اور پرہیز کرنا وہ بھی لازم ہے. کوئی بھی چیز جو معدے کے بگاڑ کا سبب ہو، جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے یا سستی پیدا کرے آپ کے اندر، اس سے بھی بچنا لازم ہے. اور اس میں ہر انسان کو اپنی پہچان ضروری ہے. خود کو خود ٹیسٹ کرنا چاہیے. کیا چیز کھانے کے بعد میں سست ہو جاتا ہوں؟ کیا چیز کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ پھر میں کچھ پڑھنے لکھنے کسی نیکی کسی کام کے قابل نہیں رہتا؟ تو ان سب چیزوں سے احتیاط بھی ضروری ہے. یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا، بہرحال قرآن کی ٹیکسٹ سے براہ راست نہیں بات آ رہی، لیکن صرف ایک فائدے کی بات تھی. تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے سے. تو یہ بات کیوں حرام کی گئی تھی ان پر؟ نمبر 1 ظلم کی وجہ سے، اور نمبر 2 اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں، ظلم اور صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. صد آپ کو یاد ہوگا، صد یا سدو لازم ہے متعدی ہے. یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا تعلق صرف اپنی ذات تک ہو، یعنی آگے نہ جائے، اور متعدی ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے. جیسے متعدی امراض ہوتی ہیں. متعدی امراض کون سی ہوتی ہیں؟ کنٹیجیس ڈیزیزز. تو کچھ فعل کنٹیجیس ہوتے ہیں، وہ صرف آپ تک نہیں رہتے، اس کا اثر لازماً دوسرے پہ بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً ضربہ، اس نے مارا، تو آپ ہوا کو تو نہیں مارتے نا، آپ نے مارا تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ تو یہ کون سا فعل ہو گیا؟ متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے. شربا، پیا، خود پیا نا، لازم ہے، اپنے آپ کو ہی پلایا نا، کسی اور کو تو وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فعل جس کا اثر آپ کی ذات تک رہے وہ تو لازم ہے، اور جس کا اثر دوسروں تک پہنچے وہ کیا ہے؟ متعدی ہے. اس کو صرف اس سے یاد رکھے، متعدی بیماریوں سے جو پھیلنے والی، یعنی آگے جاتا ہے اس کا اثر. ٹھیک ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوگی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ صد جو ہے یہ فعل متعدی بھی، لازم بھی اور متعدی بھی ہے. لازم کیسے؟ خود رکنا اللہ کے راستے سے، اور متعدی کیسے؟ کسی کو روکنا. خود اللہ کے راستے سے رکنا کیا ہے؟ خود کوئی کام نہ کرنا. اور دوسروں کو روکنا کیا ہے؟ کہ کوئی اگر نیک کام کرنا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کی وجہ سے بھی انسان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. یہاں 2 وجوہات بتائی گئی ہیں نا کہ ان پہ نعمتیں کیوں حرام کی گئی تھی. ظلم کی وجہ سے، بظلم، بے سبب کی ہے یہاں. ٹھیک ہے. اور دوبارہ بھی بے کیا ہے؟ سبب کی. صد کے ساتھ جو بے لگی ہے یہ بھی با سببیہ ہے. بے کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، با معیت کی ہوتی ہے، ساتھ کے معنوں میں بھی ہوتی، اور با سبب کے معنوں. تو بظلم کا کیا معنی ہے؟ کیسے ترجمہ کریں گے؟ ظلم کے ساتھ نہیں، ظلم کی وجہ سے. اور بصدہم، روکنے کی وجہ سے. روکنے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان پر نعمتیں حرام ہوئی. اور روکا کس سے؟ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اور سبیل کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نہیں، رستہ، صرف رستہ جو منزل تک پہنچائے. کیا چیز ہے؟ اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات، جن پر عمل کر کے، جن کو مان کے انسان اللہ کا پیارا بنتا ہے. ان کاموں سے روکنا. اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ نیکی کے کاموں سے روکنا. کثیرن، بہت زیادہ. کثیرن اسی طرح ہے جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قلیلن پڑھا تھا جہاں آپ نے. قلیلن کا کیا معنی کیا تھا؟ تھوڑا ان کوانٹٹی اور تھوڑا ان نمبر. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کثیرن ان کوانٹٹی اینڈ ان نمبر. کثیرن بہت سے لوگوں کو روکنا. ٹھیک ہے. اور کثیرن بہت زیادہ کثرت سے روکنا. کثیرن بمانا کثرت اور کثیرن بمانا نمبر، پیپل، یعنی خلق خدا کی کثرت کو انہوں نے راہ حق سے روک دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساری ایکٹیویٹی تھی اس پر کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. اچھا، اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے 2 طرح روکا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے، جیسے نیکی سے روکا جاتا ہے. وہ سورۃ توبہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے مومن جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور منافق اس کے اپوزٹ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہودیت اور منافقت میں بہت مماثلت ہے.
یہودیت اور منافقت میں یعنی کہ ان دو چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں کامن نظر آتی ہیں نا، یعنی اس دور میں جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو. اور وہ کیسے؟ دو طرح. نمبر 1 ڈائریکٹلی روکنا، براہ راست روکنا، اور وہ کس طرح؟ ہاتھ سے یا زبان سے. مذاق اڑا کے بھی زبان سے آتا ہے. اور نمبر 2 کس طرح روکنا؟ انڈائریکٹلی، اور وہ کیسے؟ عمل سے. مثلا ایسے خراب عمل کرنا، مثلا ایک شخص بظاہر دین کا لبادہ اڑے ہوئے لیکن ایسی گھٹیا حرکتیں اس کی کہ اس سے معاملہ پڑے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی ایک چال تھی نا کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جو شام کو بدل جاؤ تو ان کو دیکھ کے، تو یہ بھی ان کا ایک عمل تھا، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ تھوڑا سا دیکھیں، ہم آج کل کے جو مسلمان ہیں اور جو ہمارے طریقے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اسے دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا مرنا جینا، شادی مرگ، اس میں ہم جو کچھ ناسمجھی والے کام کرتے ہیں، بے محابہ اسراف اور وقت کا ضیاع اور یہ سب کچھ، تو اسے دیکھ کے کوئی بھی عقل مند، یعنی بعض چیزیں بالکل عقل کو بھی نہیں لگتی نا جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو اسے دیکھ کے کوئی بھی شخص اٹریکٹ نہیں ہو سکتا کہ ہاں یہ بہت خوبصورت دین ہے، مجھے بھی یہ مسلمان ہونا ہے. وہ ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو احبار اور بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے. تو عوام تو ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا یہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے تو عامت الناس کیا کہتے تھے؟ ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو انہی کے دین پر ہیں، انہی کے طریقے پر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دعوت ہے ان سے، تو اس لیے ان کے ذکر اور قصے یہاں پر کسی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیا مقصود ہے یہ ساری باتیں کرنے کا؟ ہماری اصلاح ہو، کہ ہم ان سے مشابہت اختیار نہ کریں اور ہم صحیح طریقہ اختیار کریں. تو جو ظلم ہوتا ہے نا، یا جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو خود بخود اللہ کے راستے سے روک دیتی ہے. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کو خرید و فروخت کی، آپ نے پیسے ہی نہیں دیے، اسے ہوتا ہے نا جیسے امپریشن غلط ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات، جیسے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے برٹن کا معلوم ہے کہ وہاں کچھ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا، کیونکہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہے تو وہ بے وجہ میں جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور سوشل سیکورٹی لیتے تھے اور اس کے ساتھ چھپ چھپ کے جابز بھی کرتے تھے. اس سے اتنا امپریشن خراب ہوا تھا مسلمانوں کا، اور ایک ہیٹرڈ کی نگاہ کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے ملک میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہاں صرف لینے والے بنے، یعنی ادھر سے بھی سمیٹے، ادھر سے بھی کھینچے، ادھر سے بھی لیں اور دیں کچھ نہیں، کام نہیں کرتے اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس ملک کو دینا کچھ نہیں چاہتے، اس نیت سے یہاں آتے ہیں کہ جو یہاں کے سہولتیں اور فائدے ہیں صرف وہ کھینچے. یہ کس قدر غلط مینٹالٹی ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ہم مسلمانوں نے جتنے بھی ایسے ملکوں میں مسلمان لوگ مائگریٹ کر کے گئے، انہوں نے کیا امیج چھوڑے، کیا امپریشن دیا ہم نے کہ ہم یہاں تمہاری خدمت کو ہیں، تمہارے مددگار ہیں، یا الٹا تم سے چھیننے اور نچوڑنے اور بٹورنے والے ہیں. یہاں کا مجھے نہیں پتا، وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے، اگر کاروبار نہیں چل رہا تو آگ لگوا دیتے تھے اور پھر انشورنس سے کلیم کرتے تھے. کیونکہ جب میں شروع میں وہاں گئی تو ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے تو دیکھا کچھ دکان جلی ہوئی، تو پتہ چلا کہ جی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جان کے آگ لگوائی، اور پتہ ہی چلا کہ کام ان کا چونکہ چل نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے تو ہم دوسرے طریقے سے وہ ریکوری کر لیں. اب مجھے آگے تو یہ زیادہ نہیں اتنی تفصیلات پتا، لیکن یہ سارے ہتھ کنڈے کیا ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. ساری ان باتوں کو سوچیں کہ کہیں بھی جو ہم کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں یا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کسی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ہمارا ایٹیٹیوڈ لینے والا اور دینے والا نہیں ہے، تو یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے. اور چند لوگ سب کا امپریشن خراب کرتے ہیں، اور یہ ہمارے غلط معاملات ہیں جو کیا بن گئے، رکاوٹ کس کے راستے میں؟ اسلام کے پھیلنے کے راستے میں، اور نام ہم نے اپنا مسلمان رکھا ہوا. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے، اور یہ کوئی سمارٹنس اور کوئی ہوشیاری نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. لوگوں کے مال نہیں ہے یہ ٹیکس،
ٹیکس کس کا مال ہے؟ گورنمنٹ خود سے تو کوئی خزانے سے نہیں نکال رہی، لوگوں کا مال ہے نا، اور اس کو باطل طریقے سے کھانا، یہ سب جو ان قوموں میں چیزیں تھیں وہ آج سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں اس لیے کھول کے رکھا ہے، اور جو زیادہ تر ہم مسلمان ہی پڑھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی کہانی اس لیے کھولی ہے تاکہ ہم اپنا آئینہ دیکھیں، یہ ہم کر رہے ہیں اب، اور پھر ہم خوش کتنے ہوتے ہیں نا ایسے دھوکے دے کر، کتنے سیٹسفائیڈ ہے، معلوم نہیں ضمیر کس طرح چین لینے دیتا ہے۔ اب ضرورت مند بھی پس گئے، ایک اور ظلم ہوا نا کہ ناجائز کام کرنے کی وجہ سے جو ضرورت مند تھے، حقیقی ضرورت مند، وہ بھی پس گئے ساتھ۔ اب آپ اس کو اسی اصل جگہ پر لیجئے کہ مدینہ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انتظار تھا، وہ آ گئے، یہ پہچان گئے۔ کیسے پہچانا؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اور پھر کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا، کون پوچھتے تھے؟ اہل مکہ وغیرہ اور آس پاس کے قبائل پوچھتے تھے یہ صحیح ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں، مت سننا ان کی بات، یعنی کہ آپ کا انکار خود بھی کرتے اور لوگوں کو بھی آپ کے پاس آنے سے روکتے، اور پھر ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے کہ جس سے لوگ بدظن ہوں، صبح کے وقت مسلمان ہوتے اور شام کو کفر اختیار کرتے، ایسی چالیں چلتے۔ تو یہ ان کا کیا تھا؟ براہ راست روکنا، اور انڈائریکٹلی روکنا ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو ان کا دیندار طبقہ تھا اس کے جو اعمال تھے وہ ایسے قبیح تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے جو عوام تھے وہ بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ جیسے آج اب آپ اس کو مسلمانوں کے اندر رکھ کے دیکھیں، مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو سری اسلام کا مذاق زبان سے اڑاتے ہیں، اور جو کوئی دین کی طرف جانے لگے کیا حال کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کو روکتے ہیں کہ مت جاؤ، تمہارا دماغ چل گیا۔ اب وہ منہ سے بول کے بھی کہتے ہیں مت جاؤ، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، یعنی کہ بس اتنا ہی اسلام کافی، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ یا اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس حد تک اسلام کافی ہے جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں کر رہے ہیں، نماز روزہ، آگے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس روکنے میں آ جاتی ہیں۔ پھر آگے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہیلے بہانوں سے انہوں نے سود کو حلال کر رکھا ہے، ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، صاف منع کیا گیا تھا۔ کیا ہماری کتاب میں ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ کیا گیا نا، کہاں؟ سورۃ البقرہ میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ اور تورات میں بھی ابھی تک سود کی ممانعت موجود ہے، باب خروج میں آتا ہے، اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ یعنی اصل تورات میں تو معلوم نہیں کتنا شدت سے ہوگا، ابھی تک بھی یہ جملہ موجود ہے کہ سود نہ لینا، وقد نہوا عنہ، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ آج کتنے مسلمان جو نماز روزہ بھی کرتے ہیں لیکن سود سے نہیں بچتے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں باطل طریقے سے مال کھانے کی قسمیں جو ہیں، اور اس میں رشوت، چوری، غصب، ڈاکہ، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز اٹھا لینا، اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اموال الناس، الناس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ مسلمان، کافر، ذمی، سب کے سب، کسی کو نہیں چھوڑتے، جس سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اٹھا لیتے ہیں۔ اور باطل میں کیا کیا آتا ہے؟ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو وہ باطل میں آ جاتی ہے۔ بالباطل، اگرچہ مثالوں سے چند واضح ہوئی نا باتیں، جیسے سود، رشوت، دھوکہ دہی، چوری وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ طریقہ جو شریعت کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔ تو باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ تو یہاں کفر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہی جو اللہ کی نافرمانی کے سارے کام ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، راسخ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پختہ کار، مضبوط،
رسوخ کا مطلب ہوتا ہے نا گڑے ہوئے، فرم، راسخ، ثابت، استقامت کے ساتھ لگے ہوئے، جمے ہوئے۔ رسوخ کا معنی ہوتا ہے ثبوت، استقرار، فرمنس۔ لیکن الراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں فرم ہیں۔ العلم، دیکھیے کہ علم والے دو طرح کے ہوتے ہیں، علم والے دو طرح کے ہوتے ہیں، طالب علم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو صرف سطحی علم رکھتے ہیں، سطحی، شیلو، ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، یہ لیکچر سن لیا، وہاں چلے گئے، وہ کر لیا، وہ کر لیا، ڈھیروں مال اکٹھا کر لیا سنی سنائی باتوں کا، جس کی سنی اسی کی مان لی، اپنے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی مضبوطی ہے، شیلو نالج، سطحی قسم کا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک سے سنا کچھ، اس پہ مان لیا، ادھر سے دوسری بات سن لی تو پہلے کی ڈھا دی، وہ اس کی مان لی، اور تیسری جگہ گئے تو وہاں سے کچھ اور سنا تو وہاں چل پڑے۔ ایک یہ اس قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، اور ایک طالب علم ہوتے ہیں فوکسڈ، اور جو سیکھتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے اور اس میں پختگی اختیار کرتے ہیں، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ ہوتے ہیں راسخ۔ دیکھیں، ایک درخت ہے راسخ اور ایک درخت ہے جھاڑ جھنکار کی طرح، گھاس کی طرح۔ گھاس کیا ہوتا ہے؟ سطحی ہوتا ہے نا۔ سطحی کا کیا مطلب ہے؟ شیلو، سطحی۔ یہ جو جڑی بوٹیاں موسمی ہوتی ہیں نا، موسمی علم حاصل کرنے والے، موسمی کا کیا مطلب؟ سیزنل، کوئی خاص سیزن ہوتا ہے، اس میں بہت سی کانفرنسز ہو گئی، بہت سے لیکچرز ہو گئے، ہاں، تو شغل میلے میں جا کے کچھ باتیں سیکھ آئے۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے جب موسم گزرا تو سارا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب موسم ابھی بدلے گا تو دیکھیے کون کون سے پودے ختم ہو جائیں گے، لیکن کچھ پودے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ان پودوں کے پاس تو جائیں، انہیں پکڑیں تو صحیح، وہ آپ کا ہاتھ بھی زخمی کر دیں گے۔ جو درخت سردیوں میں سنو میں بچتے ہیں چند ایک ہوتے ہیں، لیکن اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ہاتھ بڑھائیں نا تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ نے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ کو زخمی کر دیں گے، آپ نہیں انہیں توڑ سکتے۔ علم والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ موسم بدلنے کے ساتھ ہی بدل جاتے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں، اس طرح وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے، استقرار آ جاتا ہے، وہ جم جاتے ہیں، ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے شکوک اور شبہات نکل جاتے ہیں، علمی یقینی ہوتا ہے ان کے اندر۔ ایسے لوگ راسخون ہوتے ہیں فی العلم، علم میں، یعنی جن کو علم پر ایک قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس کی تعریف یہاں کر رہے ہیں؟ صرف علم والوں کی نہیں کر رہے، ان کی کر رہے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، اور اس کی فضیلت یہاں بیان ہو رہی۔ لمبی بات تو نہیں کر سکتی، چھوٹی سی بات آپ سب کے فائدے کے لیے کر دوں گی کہ علم میں راسخ ہونے کے لیے ایک قاعدہ اختیار کریں، ایک اصول بنائیں زندگی کا، اور وہ ہے دین کے قواعد کا علم، نص کا علم، نصوص کا۔ نصوص کیا ہوتی؟ ٹیکسٹ۔ اگر آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ پر قدرت ہو گئی ہے، اور جو ڈے ون سے میں آپ کو حق کا تلاوتی میں دو باتیں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک تو ترجمہ اتنا واضح ہونا چاہیے آپ پر، اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ لفظ آپ پر صاف ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا حق کا تلاوت ہی میں صحیح پروننسیشن بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں نا تو جتنے بڑے آپ چاہیں علامہ بن جائیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ راسخ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ادھر ادھر سے باتیں پڑھی، تو یہ اکٹھا کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، بہت سا مال متاع اکٹھا کر کے رکھ لی، اور جو ہی آپ کو کسی نے آ کے کہا جی یہ اس لفظ کا تو یہ معنی نہیں بنتا، اچھا تو پھر کیا ہو گیا؟ سب باقی اڑ گیا۔ روٹس کہاں ہوتے ہیں؟ زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ اندر ہوتے ہیں؟ اندر ہوتے ہیں نا۔ یہ آپ کو روٹس تک لے جانے کی بھی غرض یہی ہے کہ ٹیکسٹ پر آپ کا ہولڈ ہو، الفاظ کی تاریخ آپ کو پتا ہو، اندر تک آپ جائیں، اور پھر خود براہ راست اس کو دیکھ کر سمجھ سکیں۔ ٹرانسلیشن سے پڑھنے والے راسخون فی العلم نہیں ہوتے، اصل عربی عبارت کو جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیا معنی دے رہا ہے، اور پھر دین کی جو بیسکس ہیں ان کا پتہ ہونا اور ان کے اوپر یقینی علم ہونا بے حد ضروری ہے، اور دلیل کے ساتھ علم ہونا۔
اس وقت ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ رہے، یہ بہت سبجیکٹس نہیں پڑھ رہے اور ہم ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کیے ہوئے. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو صحیح آ گئی نا، باقی چیزیں بھی سمجھنی آسان ہو جائیں گی. اور اگر قرآن کچا ہے نا آپ کا، کوئی چیز آپ کو پھر فائدہ نہیں دے گی، استقامت نہیں ہو سکتی. علم میں پختگی آپ کو استقامت دیتی ہے اور فرملی جم جاتے ہیں آپ. پھر آپ دوسروں کو تو ہلا سکتے ہیں، خود نہیں ہلتے. آج ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی کیونکہ علم کے ساتھ سنجیدگی نہیں رہی، دلچسپی نہیں رہی. ادھر ادھر کے شوق بہت ہیں، ادھر ہاتھ مار لو، وہ کتاب پڑھ لو، وہاں چلے جاؤ، وہ سن لو. وہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے نا انسان، کوئی لائبلٹی تو ہوتی نہیں. اور اس میں تو بہت لائبلٹی، سبق یاد کر کے آؤ، پھر سناؤ، پھر ٹیسٹ بھی الٹا مصیبت ایک اور پھر اس کے اوپر ایک اور مشکل پہ مشکل. لیکن یہ مشکل نہیں ہے، یہی آسانی کا ذریعہ ہے. بعض اگر لوگ میرے پاس سلیبس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، اچھا یہ ہم فلاں کورس میں یہ پڑھانا چاہتے ہیں، ذرا ہمیں دیکھ دیں. ٹھیک ہے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ کوئی نہیں ہوتا. تو میں سوچتی ہوں کہ کیا پڑھا رہے ہیں. اتنے فلسفوں کی بجائے بہتر ہے کہ کچھ آیات کو پکا کرا دیں. تو وہ جو یقینی علم پھر آتا ہے، پھر وہی انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور عمل کے وقت فائدہ بھی دیتا ہے. اچھا، صحابہ کرام اور ہمارے میں فرق بھی یہی ہے. صحابہ کرام کا علم کیا تھا؟ اس وقت علوم کی اتنی فروع نہیں، جزیات نہیں تھی، ڈیٹیلز نہیں تھی، بڑی بڑی تفسیریں کوئی نہیں لکھی ہوئی تھی کہیں. کیا تھا ان کے پاس؟ نص کا علم تھا. کوئی حدیث کی شرح ان کے پاس کوئی نہیں تھی، نہ کوئی تفسیر تھی لمبی چوڑی. جو آیات ان کو سنائی جاتی ہیں اس کو پڑھتے، یاد کرتے، سمجھتے. اس کے نتیجے میں کیا تھا؟ ان کے اندر جدال نہیں تھا، جھگڑے اور بحثیں نہیں تھی. بحثیں نہیں تھی ان کے اندر، اختلافات کم تھے. اور اگر کسی معاملے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا بھی تھا تو وہ سمجھنے کے لیے ہوتا تھا، وہ لڑائی اور ایک دوسرے کے اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتا تھا. اسی لیے وہ عمل میں بہت آگے تھے. آج یہ جو شیلو نالج ہے نا، اس نے اختلافات کو جنم دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ جھگڑے زیادہ ہو گئے اور عمل میں پیچھے ہو گئے. باتیں اور بحثیں بہت ہو گئی لیکن عمل کچھ نہیں رہا. تو اس لیے آپ لوگ لازم پکڑیں اس کو کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے یہاں آنے کا، کہ اس کتاب کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں کسی شک کا شکار نہ ہوں، نہ ان کے معنی کے بارے میں اور نہ ہی ان کے تلفظ کے. ان دو چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا کسی صورت میں. اور اگر آپ اس میں پیچھے ہیں نا تو آپ کو سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ دینی. باقی جو تفسیریں اور تفصیلیں ہیں نا، یہ تو جب آپ کو یہ آ جائے گا نا، اس کے بعد آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، ادھر سے پڑھ ادھر سے، وہ بات کی ساری زندگی بھی جمع کر سکتے ہیں آپ. اس کی تو کوئی انتہائی نہیں. اور اس وقت ویب سائٹس کے اوپر اگر آپ tafsir.com پہ جائیں تو اتنی بے شمار عربی کی تفسیریں آپ کو ملیں گی کہ صرف نام پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا دن ختم ہو جائے گا. لیکن وہ فائدہ نہیں آپ کو دیں گی جب تک آپ راسخ نہیں ہیں. تو بہرحال یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے، جس سطح پہ آپ چاہیں علم لیں، جو لائن چاہیں اختیار کریں. اچھا، تو لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو راسخون فی العلم ہے، والمومنون، اور مومن، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے نا کہ یہود کے اندر جو ٹھیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے. اور اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف، ابی ابن کعب کی طرف. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، کیا؟ قرآن. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں پہ نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے. ان میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہیں وہ بھی نماز قائم کرتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اہل عرب میں سے ایمان لائے وہ بھی. اور آپ کو معلوم ہے ایک اور مخلوق بھی بہت نماز پڑھتی ہے، فرشتے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آسمان پر ایک قدم یا چپا یا کیا لفظ آتا ہے کہ وہ رکھنے کی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ کے آگے مخلوق جھکی ہوئی ہے. ایک ہم نہ جھکے تو اسے کیا پرواہ کہ ہم اکڑے بیٹھے. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نماز. مسلمانوں میں سے بھی اور یہود میں سے بھی جو مسلمان ہوئے اور فرشتے بھی، ان کی بھی سب کی تعریف ہو رہی ہے. والمؤتون الزکوٰۃ، اور دینے والے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہوتی؟ مخصوص مال جو نصاب پر سال کے بعد ادا کیا جاتا ہے معین مقدار میں. والمؤمنون باللہ، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر. ایمان لانے والے اللہ پر. اور ایمان میں اقرار، تصدیق اور عمل.
اقرار، تصدیق، عمل. اقرار بالقلب، تصدیق باللسان، اور بالعمل یعنی عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے والے. سب سے پہلے قبولیت ہوتی ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لی ایک بات، پھر آپ کو یقین آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ زبان سے ڈکلیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ عمل سے ظاہر بھی کرتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں تو ایمان مکمل نہیں. کیونکہ ایکسیپٹ تو بہت سے لوگ کرتے تھے، آپ کو پتا ہے ابو جہل بھی ایکسیپٹ کرتا تھا. دل، زبان اور عمل تینوں چیزوں کا ساتھ آنا ضروری ہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو ماننے والے. انسان کی زندگی میں 4 مرحلے آتے ہیں. جیسے زمین کے 4 مرحلے بتائے تھے نا میں نے، تو اسی طرح انسان کی زندگی میں 4 مرحلے ہیں. نمبر 1 ماں کے پیٹ میں، پہلا مرحلہ. نمبر 2 اس زمین پر. نمبر 3 برزخ. اور نمبر 4 آخرت. اور یوم آخرت میں کیا کیا شامل ہے؟ موت کے بعد کا سب کچھ. 2 مرحلے دنیا میں ہے، ماں کے پیٹ میں اور زمین پر رہنا، اور 2 مرحلے مرنے کے بعد کے ہیں، برزخ اور قیامت. ٹھیک ہے، تو برزخ اور قیامت آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں اور زمین پہ رہنا دنیا سے تعلق رکھتا ہے. تو یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے متعلق ہر وہ چیز جس کی قرآن اور سنت نے خبر دی، مثلا قبر کے اندر حساب کتاب، منکر نکیر، سزا جزا، قیامت کے دن اٹھنا، پھر حشر، ایک ایک سٹیپ، ان سب چیزوں کو ماننا ایمان بالآخرت ہوتا ہے. اور اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایمان میں خلل ہوگا، اور ایمان میں خلل ہو، کمزوری ہو تو عمل نہیں بنتا. پھر اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو راسخون فی العلم ہیں، پہلی اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں. ان سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے، جلد ہی دیں گے. کیا؟ اجرن، اجر. کیسا؟ عظیما، بہت بڑا. یاد رکھیے کہ قرآن میں جب اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ آتا ہے تو وہ چیز ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی جو ہماری تھنکنگ سے ابو ہے، اوپر، بہت بڑا، بہت زیادہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو اب آپ دیکھیے اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر. ایک وہ جو وعدے توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. اب یہ انسان کے لیے دونوں راستے کھول کے بتا دیے گئے، جو چاہتے ہو اختیار کر لو. اب ان آیات کی ذرا تلاوت سن لے تو انشاءاللہ وہ راسخ ہونے کا اگلا مرحلہ طے ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاتو 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 کاتو.